الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته وجميع أمته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مبتحل. يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا قاسم الزمان. نہایت واجب الاحترام و تعظیم قبلہ و کعبہ محترم المقام چشتی صاحب دامن برکاتہ، مقتدر علماء کرام، عمائدین علاقہ، اور آج کی اس روحانی اور باوقار تقریب میں شرکت کرنے والے تمام شرکاء کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ لمحات خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنے مقرر بندے سے منسوب اس پاکیزہ محفل میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. ایسے لوگوں کا تذکرہ اس کا مقام یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو لیا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا اذکر بذکرہ، فرمایا ذکر ان کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن رب العالمین فرماتا ہے یہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ میرا ذکر ہے. بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً خیال الامہ، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اذا ذکر اللہ، کہ نظر ان پہ پڑتی ہے، یاد ان کی آتی ہے، مگر حقیقت میں ذکر اللہ کا ہوتا ہے. میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ مجھے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کی اس تقریب میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے.
میں جس موضوع پہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ولایت کا تصور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ولایت کا تصور۔ میں آپ کو قرآن مجید سے دو منظر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کالج میں سبجیکٹ کمپیریٹیو ریلیجن ہے، تقابل ادیان ہے۔ سو میں دو قرآنی منظر دکھا کے ان کا تقابل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو بد نصیبی نے کس قدر کھیل رکھا۔ دو تصور قرآن کے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بولیے نہیں ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں سے، حضرات علماء کرام سے اور تمام اپنے سینئر سے بڑے ادب کے ساتھ کہ میں ان کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً میرے مخاطب وہ نہیں ہیں، میرے مخاطب یہ نوجوان دوست یہ میرے سامنے بیٹھے عوام الناس ہیں، اور میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔ تو میرے انداز تخاطب میں اگر کوئی نقص ہو یا کوئی الفاظ اس قسم کے ہوں تو میں اپنے ان بزرگوں سے پیش کی دل کی اتھاں گہرائیوں سے معذرت کا ملتجی ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تصور نکھر کے سامنے آئے، نکھر کے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ بولیے نہیں۔ ایک آیت۔ دوسری آیت پروردگار عالم نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ فرمایا دوست اور مددگار اللہ کافی ہے۔ دوست اور مددگار اللہ کافی۔ دو آیات۔ تیسری آیت قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مددگار سمجھے ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ یعنی اتنا نازک عقیدہ ہے یہ، کمزور عقیدہ ہے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست سمجھنا، کسی کو مددگار سمجھنا، کہ فرمایا یہ مکڑی کے بیت العنکبوت کی طرح۔ اب میں زیادہ آیات میں نہیں جاتا، میں نے 3 آیات کا ایک منظر رکھا آپ کے سامنے۔ اچھا کوئی آپ کو، اور اس طرح کی قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، 20 آیات اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، 20 آیات۔ آج کے نوجوان کو جب قرآن پڑھنے والا فر قرآن کی یہ درجنوں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اسپیل باؤنڈ ہو جاتا ہے، ششتر و حیران رہ جاتا ہے کہ یار میں ماں باپ کے بتائے عقیدے کو مانوں یا قرآن کے بتائے عقیدے کو مانوں کہ اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں۔ بھلے وہ قرآن پڑھنے والا
ان بدبختوں میں شامل ہو جن کے لیے حضور نے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، فرمایا قریب قیامت کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں۔ اب یہ ایک منظر ہے۔ دوستان عزیز، اپنی توجہات ذرا میری گفتگو کی طرف مبذول رکھیے گا۔ اب میں آپ کو قرآن کا ایک دوسرا منظر دکھانے لگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ یہ منظر بھی دکھتا ہے کہ ایک طرف قرآن کہے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں، اور ایک طرف قرآن کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا تمہارے دوست، تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کبھی قرآن کہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کبھی قرآن کہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کبھی قرآن کہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب دو منظر سامنے آ گئے، ایک منظر کہ کوئی ولی دوست مددگار نہیں، دوسرا منظر کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے ولی بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔ اب اصل عقیدہ نکھر کے سامنے آ گیا، بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کا راستہ جدا جدا ہو گیا۔ جہاں قرآن کہے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، ان کا بد نصیبوں کا، اور جہاں قرآن کہے اللہ کے سوا اللہ کے ولی بھی تمہارے دوست ہیں، ان کا اللہ کے خوش نصیب بندوں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے دامن بد نصیبوں کا پکڑنا ہے یا خوش نصیبوں کا پکڑنا ہے؟ آپ نے دامن خوش بختوں کا پکڑنا ہے یا بدبختوں کا پکڑنا ہے؟ اگر خوش بختی کو آواز دینی ہے تو پھر قرآن کے دونوں منظر ملا کے عقیدہ سمجھو کہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، ان کا، کافروں کا، اور اللہ کے سوا اللہ کی عطا سے دوست اور مددگار ہیں جن کے اہل ایمان۔ اچھا، یہ جو ہم محافل و مجالس منعقد کرتے ہیں، اس کا بنیادی تصور کیا، کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بس اس کیوں کا جواب آپ کو بتانا ہے کہ ہم عرس کی محافل، اولیاء اللہ کی یاد کی محافل، یہ مجالس کی محافل کیوں منعقد کرتے، اس کیوں کا جواب۔ لیکن آئیے اس سے پہلے، اس کیوں کے جواب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے 3 نکتے بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1 ولی کا علم، نمبر 2 ولی کی طاقت، نمبر 3 ولی کی نسبت۔ ولی کا علم، ولی کی طاقت اور ولی کی نسبت قرآن سے، بابا بلے شاہ کے اشعار سے نہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار سے نہیں۔ بد نصیبی، بد قسمتی ہماری کہ ہمارے پاس عقائد کے اعتبار سے دلائل بڑے مضبوط تھے۔ اشعار ذوق کے لیے ہوتے ہیں، دلیل کے لیے نہیں ہوتے۔ دلیل کیا قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ولی کا علم، چلیے سورہ کہف میں آیت 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 74
اور آیت نمبر 80. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچے، قرآن کہتا ہے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ملاقات ہوئی دونوں بزرگوں کی ایک بچے سے، بڑا ہونہار بچہ، بڑا پیارا بچہ. حضرت خضر نے اس کو بلایا، تھپڑ مار کے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اس کو قتل کر دیا. اب یہ آیت نمبر 74 ہے، ذرا 80 میں چلے. آیت نمبر 80 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ حضور مجھے بھی تو حکمت بتائیں کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیوں کر دیا، ولی کا علم بتا رہا ہوں، بچے کو کیوں قتل کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان نقبلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. فرمایا بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ بچہ جوان ہو کے خود بھی گمراہ ہوگا، ماں باپ کو بھی گمراہ کرے. تو ولی کا علم کیا ہے کہ ولی جب نظر اٹھاتا ہے تو لوح محفوظ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تقدیر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. اور فقط سامنے ہی نہیں ہوتی، اللہ نے اپنے ولی کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی عطا سے اس لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. وہ جو تقدیر بدلتی ہے وہ یہ قرآن ہے. قرآن کہ کہا ہم نے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اب وہ خود بھی جنتی ہے اور اس کے ماں باپ بھی کیا ہے، سبحان اللہ. تو ولی کا علم یہ ہے، علم یہ ہے، ولی کی طاقت. چلیے سورہ نمل میں چلتے ہیں، آیت نمبر 40 ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لائے، تخت لائے. بچے بچے کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، کہا حضور اس خدمت کی اجازت مجھے دیں، مجھے دیں. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اجازت دیں میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ولی کی طاقت، ولی کی طاقت. قرآن اٹھا لیجئے. فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی. فقط دعویٰ نہیں کیا بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا. یہ ولی کی طاقت ہے. اب ولی کی نسبت دیکھیے. کیا ولی کی نسبت؟ ولی کا علم آپ نے دیکھا، ولی کی طاقت آپ نے دیکھی، اب ولی کی نسبت دیکھیے. چلیے پھر سورہ کہف میں چلتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 22. جب اصحاب کہف وہ اولیاء اللہ کی جماعت چلی نا تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا، ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا. انہوں نے اسے بھگانا چاہا. کتے نے اللہ کے حضور میں عرض کی مولا میں تیرے ولیوں سے نسبت جوڑنا چاہتا ہوں، یہ مجھے دور کر رہے ہیں، مجھے اذن دے میں بول کر ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کر سکتا. اٹھائیے تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی. اس کتے نے التجا کی، اللہ نے بولنے کی اجازت دے دی. کتے نے کہا مجھے مارتے کیوں ہو؟ کہا ہم بادشاہ سے چھپنے جا رہے ہیں، تو بھونکے گا ہم تیرے سبب سے پکڑے جائیں گے. اس نے عرض کی اے اللہ کے ولیوں میں بھونکنے والا کتا نہیں، میں بھونکنے والا کتا ہوں، کتا مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. پتا چلا
کہ رب ذوالجلال نے جانوروں کو بھی یہ معرفت دے رکھی ہے کہ کن پہ بھونکنا ہے اور کن پہ نہیں بھونکنا ہے۔ ہم نے واقعی ڈیٹیل میں جانا مقصود نہیں ہے، نوجوان دوستوں کو قرآن کے ساتھ مربوط کرنا مقصود ہے کہ ولی کا علم کیا، ولی کی طاقت کیا، اب ولی کی نسبت کیا۔ بیٹھا رہا غار کے دہانے پہ، غار کے دہانے پہ رب ذوالجلال نے کہا کتے نے وفا کا حق ادا کیا ہے، اب ہم اس پر عطا کا حق ادا کرتے ہیں، عطا کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اب قیامت تک قرآن میں جب جب لوگ میرے ولیوں کا ذکر پڑھیں گے ان کے ساتھ ہی ان کے وفادار کتے کا ذکر کیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کا جہاں جہاں رب کے ولیوں کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ ان کے کتے کا ذکر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ولی کی نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ ولی کی نسبت ہے۔ اب دوستو میں آپ کو اس کیوں کا جواب سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ حضور خواجہ فرید نواز سے نسبت والی محافل میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ آج مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضور سے پاک کی تقریر میں کیوں آئے؟ اس کیوں کا جواب صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ متفق علیہ، ایگریڈ اپون حدیث۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں مین چیپٹر کتاب التوحید ہے، سب چیپٹر باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور صحیح مسلم میں مین چیپٹر کتاب الایمان ہے اور نیچے سب چیپٹر ہے باب معرفت طریق الرؤیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ باب قیامت کا دن اللہ کی عبادت لگی ہے، رب ذوالجلال کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے مولا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنی محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ صحیح مسلم میں لفظ ہے فما انتم باشد مناشدۃ منہم، اور مسند احمد میں لفظ ہے فما انتم مجادلۃ باشد منہم مجادلۃ، اللہ سے مجادلہ کریں گے، مناشدہ کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کیا؟ اور یہ جو محبت ہے نا، محبت ہم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں۔ محبت میں صرف محبت کی ایک مثال آپ کو سنا کے پھر حدیث کی طرف پلٹتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا حضور ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا ابو ذر پوچھو۔ آئیے میں آپ ہم سب حضرت ابو ذر غفاری کا دامن پکڑ کے ہم بھی تصور میں مصطفیٰ سے یہ سوال پوچھیں، حضور سے ہم بھی یہ سوال پوچھیں۔ کہا پوچھو ابو ذر۔ کہا حضور الرجل یحب القوم، الرجل یحب القوم ولم یعمل بمثل عملهم وفی روایت ولا یستطیع ان یعمل کعملهم۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک شخص کسی جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں ان جیسے عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، محبت تو کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا سوال بتا رہا ہے، محبت اور شے ہے، عمل اور شے ہے۔ محبت اور شے ہے، عمل اور شے ہے۔ دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں کہ حضور کو کسی جماعت سے، اللہ کے ولیوں کی جماعت سے، اللہ کے نبیوں کی جماعت سے پیار تو کرتا ہے لیکن اس میں ان جیسے عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کو بھی کوئی صلہ ملے گا؟ سیاستہ کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کیسی بات کرتے ہو، ارے محبت کا فیضان پوچھتے ہو، سنو الرجل مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، اللہ کی عزت کی قسم، اہل سنت و جماعت لوگوں کو محبت کے جام اس لیے پلاتے ہیں، محبت کا فیضان اس لیے بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم عمل وہاں تک نہیں پہنچاتے جہاں پر انسان کو محبت پہنچاتی ہے۔ بے شک تو حضور عمل ان جیسے نہیں ہے۔ آپ نے سنا ایک وجد کی کیفیت آئی نا، تو سنیے نا، سوچئے کہ جب صحابی نے حضور سے سنا ہوگا تو وجد کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بس میں سنا تو سمجھے بات بن گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو حضور انی محب اللہ و رسول، حضور میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اب کیا وعدہ پورا کیجئے۔ آقا نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انت ما من احببت، میں تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن تیرا حشر بھی اللہ رسول کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری بچت میں آ گئے۔ اٹھائیے سنن نبی داؤد، آپ نے ایک بار نہیں 3 بار ریپیٹ کیا۔ بچے جوان جب ٹاس کرتے ہیں نا تو کنفرم کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ دوسری بار بھی کر لیں، تیسری بار بھی کر لیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فیضان محبت کی تاکید کو 3 بار ثابت کیا، پھر کہا حضور آپ سے محبت ہے، کہا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تیسری بار پھر کہا حضور آپ سے محبت ہے، کہا گھبرا نہیں، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کی شے ہے۔ اللہ کے وہ ولی کہیں گے اے مالک ہم اپنے محبت کرنے والوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ، 4 آپشن دے گا اللہ۔ کتنے؟ 4 آپشن۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث۔ اب میں باقی کتابوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، بے شمار کتب میں، اور جب بخاری مسلم میں آ گئی تو اس سے بڑا حدیث کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ پہلا آپشن اللہ فرمائے کہ جاؤ جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے نا ان کو بھی اپنے ساتھ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ دینار کے برابر، دینار کے برابر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی دلوں کی بات کیسے جانتا ہے؟ ارے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے پوچھو، رب کہتا ہے کہ میرے ولی ہر مومن کے دل میں کتنا ایمان ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جائیں گے نکال کے جنت میں ڈال کے واپس آ گئے۔ مولا بھی کچھ اور بھی ہیں، اچھا جاؤ من کان فی قلبہ مثقال نصف دینار من ایمان، آدھے دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی جنت میں ڈال کے آ جائیں گے پلٹ کے۔ مولا بھی اور بھی ہیں۔ تیسری بات اللہ دیکھیے کہ اپنے ولیوں پر اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھول رہا ہے۔ بلکہ مجھے مسند احمد کی وہ حدیث یاد آ گئی، مسند احمد کی، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ 100 حصے، 100 parts of blessings of Almighty Allah، 100 حصے ہیں۔ اچھا اللہ نے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پورا سسٹم چلانے کے لیے اللہ نے ان 100 میں سے فقط 1 حصہ استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا حصہ؟ 1 حصہ۔ 99 اس میں سٹور کیے ہوئے، اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے۔ مسند احمد کی روایت اٹھائیے، وہ 99 حصے رب کی رحمت کے کب ظاہر ہوں گے؟ آقا نے فرمایا 1 حصہ خدا نے خود بانٹا ہے، 99 حصے اپنے بندوں کو کہے گا کہ قیامت کے دن میرے بندوں میں تم
چاہیے، آپ کو اپنے ماں باپ کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو وہ عقیدہ دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جو 1400 سال کے عقیدے کا تسلسل ہے۔ بے شک بے شک، یہی عقیدہ قرآن کا ہے، یہی عقیدہ حدیث کا ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ تابعین کا تھا۔ جائیں گے نصف دینار والے نکال کے پھینکا ڈال آئے، تیسری بار پھر آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جن کے سینے میں ذرے کے برابر اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان اخرجوهم، ذرے کے برابر ایمان، جائیں گے نکال کے انہیں بھی جنت میں ڈال کے پھر آ جائیں گے۔ اب ذرے سے آگے کیا بچا؟ ذرے سے آگے کیا بچا؟ جب چوتھی بار آئیں گے نا تو رب ذوالجلال فرمائے گا، اے میرے ولیو، تم لینے میں بخل نہیں کر رہے، میں دینے میں بخل نہیں کر رہا۔ تم بار بار پلٹ کے آ رہے ہو نا، پلٹ کے بار بار، چلو اب حدیں ہٹا دیتے ہیں، قیود ہٹا دیتے ہیں، لمیٹیشن ہٹا دیتے ہیں کہ اتنا ایمان، اتنا ایمان، اتنا ایمان۔ مولا اب کیا کرم ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب کی بار یوں کرو، اذهبوا فاخرجوا من عرفتم، جاؤ جس کو پہچانتے ہو اپنے گھر جنت میں لے جاؤ، جس کو پہچانتے ہو جنت میں لے جاؤ۔ ہم مفتی شفیع صاحب کی قبریں اور انوار پہ کیوں آئے ہیں کہ ان سے جان پہچان پیدا ہو جائے؟ ہم حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں کہ ان سے جان پہچان پیدا ہو جائے؟ ہم اللہ کے ولیوں کے نام کی محافل و مجالس پہ کیوں آتے ہیں کہ ان سے جان پہچان پیدا ہو جائے؟ بس جس کی ان سے جان پہچان پیدا ہو گئی، سمجھ لے قیامت کے دن اس کا بیڑا پار ہوا۔ بے شک بے شک۔ اور دوستو، وہ حدیث تو آپ نے کئی بار علماء سے سنی، لیکن کیس مضبوط ہو نا، کیس مضبوط ہو، دلائل مضبوط ہو، اور وکیل بیچارہ ان کو بیان اچھے طریقے سے نہ کرے تو وہ مضبوط دلائل بھی کسی پہ اثر نہیں کرتے، اور دلیل کمزور بھی ہو نا لیکن بیان کرنے والا اور اسے مؤثر طریقے سے، اچھے طریقے سے ایکسپریس کر دے، بیان کر دے، تو سننے والے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، سننے والے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے مسلک کی کہ الا ماشاء اللہ ہمارے پاس دلائل بڑے مضبوط تھے، لیکن دلائل پیش کرنے کا انداز ان دلائل کی مضبوطی کو کھو بیٹھا۔ کئی بار آپ نے حدیث سنی، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری مین چیپٹر کتاب و احادیث الانبیاء، سب چیپٹر باب و حدیث الغار، صحیح مسلم مین چیپٹر کتاب التوبہ، سب چیپٹر باب و توبۃ القاتل، وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ کسی کے پاس گیا، پوچھا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا ظلم کیا تھا؟ 99 قتل کیے۔ اس نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہاری بخشش تو نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا پھر 99 کیوں رہے، 100 کا اگر پورا کرتے۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا۔ اب 100 انسانوں کا قاتل، فاسق، فاجر، شرابی، اللہ کا نافرمان، باقی سرکش۔ پھر دل میں خیال آیا اور میرا وجدان کہتا ہے کہ پہلے وہ کسی خشک ملا کے پاس گیا ہوگا، اب کی بار وہ کسی طریقت والے بزرگ کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہا 100 قتل کیے۔ کہا رہے میں کون ہوتا ہوں تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہونے والا؟ کر توبہ، اللہ تیری توبہ قبول کر۔ اس کے دل کو ٹھارس بن گئی۔ اب کی بار اس کو راہ ہدایت دکھانے والے نے اس نے کہا قبول تو ہو جائے گی، قبول تو ہو جائے گی، لیکن تو نے کام ایسے کر دیے ہیں کہ اب خدشہ عدل کا بھی ہے۔
اب خدشہ عدل کا بھی ہے کہ رب نے اگر حساب لے لیا، عدل کر دیا، تو 100 قتلوں کا حساب کیسے دے گا؟ اب مجھے ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پہ چل جہاں عدل نہیں ہے ہی فضل ہی فضل۔ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ خدا، ہم کہتے ہیں بوسیلہ اولیاء۔ کوئی پوچھے فرق کیا ہے؟ ارے ڈائریکٹ میں عدل کا امکان ہے، وسیلہ اولیاء سے فضل ہی فضل۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے۔ ان کا یہ قریب ہی ایک ولیوں کی بستی ہے، قریب ہی ایک ولیوں کی بستی ہے، جا ان کے ساتھ مل کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ ان کے صدقے میں تیری توبہ بھی کیا کرے گا؟ چلا عین درمیان میں اس کی موت ہو گئی، معروف حدیث سے موت ہو گئی۔ آگئے رحمت کے فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے، عذاب کے فرشتے دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ میں حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ رب نے ایک تیسرے فرشتے کو ثالث بنا کے بھیجا، کہا ان کو جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، یوں کرو کہ اس کے گھر کی طرف والی زمین بھی ناپ لو اور ولیوں کی بستی والی زمین بھی ناپ لو، جس کے زیادہ قریب ہو کر لے جاؤ۔ گھر کے قریب ہے وہ دوزخ میں لے جانا، میرے ولیوں کے قریب ہے تو جنت میں لے جانا۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال نے اپنے اشاروں کو مقام کیا دیا ہے۔ ایسے ہی نہیں وہ سنن ابی داؤد میں آتا کہ بروز قیامت ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء ولا ينفعهم انبیاء والشهداء بمقامهم من اللہ۔ فرمایا ولیوں کی شان یہ ہے بروز قیامت ان کے مقام کو دیکھ کر نبی بھی ان پر رشک کرے گا۔ وہ کیوں رشک کریں گے؟ زمین ناپی گئی، اب رب ہے نا، جب مہربان ہونے پہ آئے تو پھر کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے، اللہ نے زمین کو ڈائریکٹ آرڈر جاری کیا، ڈائریکٹ آرڈر جاری کیا، فرمایا ولیوں کی طرف والی زمین سکڑ جا، اے گھر کی طرف والی زمین پھیل جا۔ جب یہ حکم دے دیا کہا پیمائش کرو، پیمائش ہوئی تو بس ایک پالش اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب، ایک پالش اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب تھا۔ اب صحیح بخاری میں تو آتا ہے نا فغفر لہ، کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، لیکن سنن ابن ماجہ کے لفظ قبلہ چشتی صاحب بڑے ایمان افروز ہیں، بڑے ایمان افروز۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، نہیں، اللہ نے فرمایا الحقوا بأہل القریۃ الصالحہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحقوا بأہل القریۃ الصالحہ۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ میرے ولیوں کے قریب ہے، اب اس کو میرے ولیوں کے ساتھ ملا دو، جہاں وہ جائیں گے وہاں یہ وہ جائیں گے وہاں یہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب آپ کو پتا چلا، اب آپ کو پتا چلا کہ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے باعث عدل کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ولیوں کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ اس وسیلے سے اللہ کے فضل کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین، بس میری یہی معلومات تھی۔ میں بارے دیگر آپ تمام دوستوں کا صمیم قلب سے اور بالخصوص اپنے بزرگوں کا دل کی اتھاں گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ان کے پروردگار عالم حضور کی مفتی صاحب کے فیوز و برکات کو اس سے بھی زیادہ عام فرمائے اور تمام دوست ان کے فیوز و برکات سے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے رہیں۔ آمین۔